لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فقال اللہ عز وجل فی کتابہ المحکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب حب لی من الصالحین۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ پیغمبر اور اللہ کے خاص دوست ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں امام الناس کا لقب عطا کیا، اور یہ بھی آپ کے بارے کہا گیا کہ آپ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ نبوت و رسالت کی کہکشاں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک ایک ایسا نامدار اور چمکدار تارہ ہے جس کی ضو فشانی سے نہ صرف امت اسلام مستنیر ہوتی ہے بلکہ پوری نو انسانیت اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ بالخصوص آسمانی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے قبل اور آپ کے زمانے کے مشرکین مکہ بھی اپنا انتساب ملت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی سچے متبعین وہی ہیں جو آپ کے مشن پر، آپ کے منہج پر قائم اور دائم ہیں، جو صرف اور صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو نازل کردہ آخری شریعت کا ایڈیشن ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تابت قائم رہے گا۔ تو جو شخص اب اللہ کے قرآن کریم اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے وہی در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سچا پیروکار ہے، اور آپ کی اہمیت اور ہمارے دین میں آپ کی جو حیثیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہم صبح و شام دعائیں پڑھتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان میں سے یہ بھی دعا ہے: اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یعنی مسلمان صبح و شام اللہ رب العزت کے ساتھ تجدید عہد و وفا کرتا ہے کہ اے اللہ، میں نے صبح کی، میں نے شام کی فطرتی دین پر، کلمہ اخلاص پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اور اپنے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو کہ ہمارے والد ہیں اور جو یکسو مسلمان تھے اور مشرک نہ تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت ہم سب کی توجہات، ترجیحات، رجحانات کا محور و مرکز ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کتاب و سنت میں محفوظ ہے، تو آئیے آپ کی روشن سیرت کے چند گوشوں کو ہم یہاں واضح کرتے ہیں۔ نمبر 1، نیک اولاد طلب کرنا، اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن اور قوم سے جدا ہو رہے ہیں اور ہجرت کرنے پہ ان کو مجبور کر دیا گیا، تو جاتے ہوئے انہوں نے جو الفاظ کہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا اس کا حصہ بنا دیا۔
وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی حب لی من الصالحین، کہ میں اس بستی سے کوچ کر رہا ہوں، جا رہا ہوں، میرا رب میری رہنمائی فرمائیں گے، مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ الصالحین صالحین کی جمع ہے، وہ اولاد جو دینی طور پر، اخلاقی طور پر اور مادی ظاہری طور پر والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یہ سارے معنی صالحیت میں آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب انسان اللہ سے اولاد کا سوال کرے تو نیک، صالح، متقی، پرہیزگار اولاد کا سوال کرے۔ اور بعض لوگ جب اللہ سے اولاد کا سوال کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے کہ اللہ مجھے خوبصورت بیٹا دے، مالدار، صحت مند ہو، وہ دنیاوی مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کا سوال کیا جو ان کے مشن میں ان کے ساتھ ممد اور معاون کے طور پر سامنے آئے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اولاد کا سوال اللہ ہی سے کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا تحت الاسباب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ما فوق الاسباب ہوتے ہیں۔ تو بڑھاپے میں بھی اللہ رب العزت اولاد دینے پہ قادر ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا، فبشرناہ بغلام حلیم کے طور پر ان کو بشارت دی گئی۔ اور دوسرا ایک اہم سبق آپ کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ جب اولاد انسان کو مل جائے تو پھر اس اولاد کے لیے انسان دینی طور پر سوچے، ان کا جو مستقبل ہے اس حوالے سے ہو کہ وہ دین کے ساتھ جڑا رہے، نہ کہ محض دنیاوی اور مادی اسباب اور مظاہر کو سامنے رکھے۔ یہ درس بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت بیٹا عطا کیا تو پھر آپ کا دور ابتلا اس انداز میں بھی شروع ہوا کہ آپ اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر اور ان کی والدہ ماجدہ کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں، اور یہ ایک ایسی وادی تھی اس وقت، نہ وہاں انسان تھا، نہ وسائل رزق تھے، نہ اسباب زیست تھے، نہ پانی تھا، یعنی بظاہر وہ غیر زی زرع وادی تھی، اور ایسی زمین تھی کہ جس میں کاشت، کھیتی باڑی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ لیکن کیا چیز تھی، کیوں چھوڑا، اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے جو مختلف تعبیرات اور اقوال کے ساتھ وضاحت کی ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو بیت اللہ کے پاس چھوڑا تاکہ وہ نماز قائم کریں، اپنے بیٹے کو بھی اور اپنی اہلیہ کو بھی، اور انہوں نے وہ مقام منتخب نہیں کیا کہ جہاں وسائل رزق کی فراوانی تھی، یہاں دنیا کی چمک دمک تھی، بلکہ وادی غیر ذی زرع تھا، نہ وہاں کوئی انسان تھا اور نہ کھانے پینے کے کوئی ظاہری اسباب تھے۔ تو صرف اور صرف اللہ کی محبت کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر بیت اللہ کے پاس چھوڑا جو اس وقت بے آباد تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد کے مستقبل کے حوالے سے اس جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں اس کا دین محفوظ ہو، اس کا اخلاق محفوظ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو، جو کہ ان کو بڑھاپے میں ملا، ان کو بیت اللہ کے قریب چھوڑا۔ بیت اللہ آج الحمدللہ جو آج وہاں ترقی اور تعمیر کے مظاہر نظر آتے ہیں، اس وقت نہ تھے۔ تیسرا نقطہ ہمیں آپ کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو کہ اللہ پر توکل کرنے والے تھے،
اللہ پر اعتماد کرنے والے تھے، اس کے باوجود انہوں نے دنیاوی اسباب کو نہیں چھوڑا، اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرتے ہوئے دنیاوی اسباب کو بھی اختیار کرے اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اور ایک قاعدہ کلیہ کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ التوکل لا ینافی اخذ الاسباب، کہ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی اسباب کو چھوڑ دے، اسباب اختیار کریں اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرے۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے لخت جگر کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، اور ساتھ ہی ان کے پاس حدیث کے الفاظ ہیں وضع عندہما جرابا فیہ تمر وسقاء فیہ ماء، کہ ایک تھیلا چھوڑا جس میں کھجور تھی اور ایک مشکیزہ چھوڑا جس میں پانی تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی استطاعت کے مطابق ان کو دنیاوی اسباب سے بھی ان کو نوازا، تاکہ بھوک اور پیاس کے وقت ان کے لیے جو خوراک ہے اس کا بندوبست ہو۔ بعض لوگ گھر سے جاتے ہیں، بالخصوص بعض لوگ دینی مقاصد کی خاطر جاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ ان کا حامی و ناصر ہوگا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان اہل و عیال کو ضائع نہ کرے، بلکہ ان کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھے۔ ان کے جو اشیاء خورد و نوش ہے، شب و روز کی جو ان کی ضروریات ہیں، اس کی فراہمی کا بھی بندوبست کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے بربادی اور گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کے نان و نفقہ کو چھوڑ دے جس کا وہ ذمہ دار ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر بھروسہ اعتماد کرنے کے باوجود بھی اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے لخت جگر کو مشکیزہ دے کے جا رہے ہیں، کھجوریں دے کے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت جو علی کل شیء قدیر ہے ان کے سپرد کر دیا۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت لائق مطالعہ ہے، اور تمام مسلمانوں کو بالخصوص اور پوری نوع انسانیت کو بالعموم چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، بالخصوص والدین۔ ان کے لیے تربیتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بڑے روشن گوشے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا متبع بنائے، ان کا پیروکار بنائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل فرمائے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام ہوں، جنہوں نے ہمیں ملت ابراہیم علیہ السلام اختیار کرنے کی تلقین کی، ترغیب دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔